عمران خان اپنا کام کر چکا ہے، وہ جو شعور اس نے پبلک کو انسانیت کو دینا تھا دے دیا۔ الیکشن اناؤنس ہو گئے مگر الیکشن نہیں ہوگا، اشارے ایسے ہو رہے ہیں، خفیہ کالیں پکڑی گئی ہیں کہ انڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پہ حملہ کرو۔ یہ نیک معاشرہ تھا، اس کو جو ہے برا بنایا گیا، معصوم لوگ تھے ان کو کرپٹ بنایا گیا، پھر اسی سلسلے سے جو ہے رشوت کا آغاز کیا گیا، بس یہیں سے معاشرہ جو ہے ہمارا گندا ہوتا چلا گیا، گندا کرتے چلے گئے۔ پاکستان جیت سکتا ہے ورلڈ کپ، کہاں تک پہنچے گا؟ ابھی تو میچ بھی 1-2 رہ گئے۔ پاکستان کی ٹیم بہت اچھی ہے، پاکستان کی عوام کا جذبہ بہت اچھا ہے، مگر کوئی نہیں چاہتا کہ اس قوم کا مورال بلند ہو۔ ناظرین، غاطب علی شاد صاحب سے ہم نے ایک مکمل انٹرویو پہلے کیا تھا، ان کا تعارف اس میں کروایا تھا، یہ اس کی 2 قسطیں بنائی تھی۔ یہ ہمارا ان کے ساتھ ایک اور انٹرویو ہے۔ تو عمران خان کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا کہ عمران خان کی مشکلات نومبر کے پہلے ہفتے میں کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور عمران خان کو پھر رہائی بھی مل جائے گی، عمران خان کو بہت بڑا ریلیف ملے گا۔ تو اس کے بارے میں اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اب بھی میری جو ہے وہی رائے ہے کہ، اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کیس جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، یا کیس جو ہیں وہ میچور نہیں ہو پا رہے اس طرح جس طرح کے مطلب ایک جو پاکستان کے اوپر جو ہے مسلط ہے پاور، اب وہ اس طرح ان کو میچور نہیں کر پا رہی، اور ریلیف مل رہا ہے ان کو، مطلب ہے قدرت انہیں جو ہے ریلیف دے رہی ہے، یہ قدرت دے رہی ہے۔ کیا وہ آئندہ کے وزیر اعظم ہوں گے؟ نہیں جی، مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ جن کے قبضے میں ہم ہیں، یہ بڑی گہری بات ہے۔ نہیں سر، گہری بات نہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہیں۔ نہیں، اس سے بھی پیچھے۔ کیا ہم امریکہ کے قبضے میں ہیں؟ برطانیہ کے قبضے؟ نہیں سر، وہ ایک ہی ہے سر، برطانیہ نے ہمیں بھیج دیا امریکہ کے پاس۔ نہیں، وہ تو آپ مل کے جو ہے گیم کر رہے ہیں نا، تو آپ کا مگر مرکز صورتحال جو ریٹرن ہے نا، ہماری غلامی کی ریٹرن ہے، لندن کنٹرول کرتا ہے۔ ہاں بالکل بالکل، جو ہمارے جو سپہ سالار، جو ایک ہمارے جو سپہ سالار ہیں، مطلب سب وہیں جو ہے لنک ہیں، وہیں سے وابستہ ہیں۔ مطلب اصل حاکمیت جو ہے وہ برطانیہ کی ہے، اور اس حاکمیت کو 15 اگست 1947 قائد اعظم نے تسلیم کیا ہے، حلف لیا ہے کہ میں اور میرے بعد آنے والے حکمران جو ہیں وہ جارج ششم اور اس کے جانشینوں کے مطلب وفادار رہیں گے۔ اب یہ جو سند ہے وہ ان کے خزانے میں پڑی ہے۔ اچھا، یہ عمران خان، نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری، ان میں سے آپ کو کون سا وزیر اعظم بنتا ہوا آپ کے علم کے مطابق نظر آ رہی ہے؟ تینوں نہیں بن رہے۔ میں اس کے بارے میں جواب یہ دوں گا کہ الیکشن اناؤنس ہو گئے، سمجھو ہو گئے، مگر الیکشن نہیں ہوگا۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ روحانی طور پہ، جو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اب جو ہے وہ چیز خبروں میں بھی آ رہی ہے کہ پیچھے جو ہے کچھ اشارے ایسے ہو رہے ہیں، خفیہ کالیں پکڑی گئی ہیں کہ انڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پہ حملہ کرو، اور یہی کچھ مجھے نظر آ رہا ہے۔ الیکشن تو ہونے نہیں، نہ ہی وہ طاقت جن کے قبضے میں یہ قوم غلام ہے وہ ہمیں جو ہے کوئی ایسا الیکشن دیں گے جس کے ذریعے ہم کوئی آزاد پالیسی بنائیں یا آزاد ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہونے دیں گے۔ وہ آپ کا خیال ہے کہ انڈیا اس سال آپ پہ حملہ کر سکتا ہے؟ اگر کرے گا تو وہ خود پھنسے گا، ہونا کچھ اور ہے، قدرت کو کچھ اور منظور ہے، ہو سکتا ہے وہی جو ہے غزوہ انصابت ہو۔ لیکن پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل کیا ہے آپ کے ساروں کی روشنی میں؟ یہ جو جاری نظام ہے نا، جس کو آپ جمہوریت کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، یہ اب مزید نہیں چلتا نظر آ رہا۔ تو عام آدمی کی مطلب ہے مشکلات بڑھیں گی یہاں، جو ہے مطلب ہے دھینا مشکی جو ہے، یعنی جو ہمیں غلامی میں رکھنا چاہ رہے ہیں ان کا زور بڑھے گا، عوام کو وہ تنگ و پریشان کریں گے جیسے کہ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے تنگی اور پریشانی عوام کے لیے اور بڑھے گی، عوام نیچے سے اور مشتعل ہوگی۔ مطلب یہ کوئی بھی معاملہ آسانی سے جو ہے یہ دونوں پارٹیاں پیچھے نہیں ہٹیں گی،
اور جو ہے یہ آگے بڑھتے جو ہے بڑے خطرناک صورتحال اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں مجھے. تو یہ 1-2 سال جو ہے مجھے یہ اچھے نہیں لگ رہے. 2 سال کے بعد معاملات بہتری کی طرف. اب بالکل ایسا قدرت کی طرف سے اسٹار کے جو روز کوئی بڑے بڑے واقعات لاتے ہیں وہ مطلب ہے بالکل اس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان کے داخلہ معاملات، اس کی خوش بختی کے معاملات، آئندہ نسلوں کے معاملات جو ہیں وہ 25 کے بعد جو ہے یعنی 26 اور 27 میں یہ اچھائی جو ہے اپنی پیک پہ ہوگی. اور اس کا مطلب یہ کہ اس وقت تک پاکستانی فوج جو ہے وہ اچھی فوج سمجھی جائے گی. فوج کے اندر، عوام کے اندر جو ہے کچھ قوتیں جو ہیں حق پرستی کی جو ہے وہ نمایاں ہونا شروع ہو رہی ہیں، ہوں گی، مزید نکھر کے سامنے آئیں گی اور جو ہے وہ اپنا حق کا کردار ادا کریں گی اس ملک کے لیے. تو اس کا مطلب کہ فوج جو ہے وہ جمہوریت کی بجائے حق کی بات کرے گی. ہاں بالکل بالکل. کیا مطلب چند لوگ اگر جو ہے وہ مطلب کیا فوج میں بھی کچھ کارروائی ہو سکتی ہے ملک کو بہتر بنانے کے لیے؟ دیکھو جی، میں عوام میں اور جو ہے آرمی میں دونوں ہی جگہ پہ جو ہے نا بڑی بے چینی دیکھ رہا ہوں کہ ملک بے چینی سے گزرے گا. یعنی کہ اور جو ہے اگر مودی کو اشارہ جس طرح کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر حملہ کر دو اور جو ہے ادھر داخلہ معاملات بگاڑنے کے لیے افغانیوں کو چھیڑا جا رہا ہے، تو یہ گیم تو اپنی مرضی کی کر رہے ہیں کہ اس قوم کو کوئی جو ہے نا ان کو جو شعور آیا ہوا ہے ان کی مت ماریں بدحالی اور جو ہے مطلب داخلہ معاملات خراب کرتے ہوئے اوپر سے بھی حملے کرواتے ہوئے. مگر خدا کی ذات نے جو رزلٹ دینا ہے اس چیز کو جو میں دیکھ رہا ہوں جس کے پروف وہ سلو سپیڈ کوآکب دیتے ہیں کہ میں جو ہے یہ بے بنیاد بات نہیں کر رہا کہ ہونا کچھ اور ہے، یعنی جو اس عوام، اس قوم، اس خطے کے لیے بہتر ہوگا. تو مودی صاحب اگلا الیکشن کیونکہ لڑنا چاہتے ہیں، اگر پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے. ہمارا اندازہ یہ ہے، اور کیونکہ اندازوں کی بات ہو رہی ہے، کہ اگلا الیکشن مودی صاحب نہیں جیتیں گے. ایسا ہی بالکل میرا علم بھی یہی کہتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے بڑے الزامات، بڑے اسکینڈل اور بڑی صورتحال، یہ جو چاند پہ گئے ہیں نا، یہ اسکینڈل بھی اس کے اوپر پڑنا ہے کہ اس نے بھی جو ہے مطلب کھربوں روپے مل کے کسی کے ساتھ کھائے ہیں. بالکل. چاند پر گئے ہیں یا نہیں گئے؟ نہیں گئے، کوئی نہیں گیا، نہ پہلے گئے نہ اب گیا ہے کوئی. اچھا، پہلے بھی نہیں گئے؟ وہ ساری اسٹوڈیو میں بنائی ہوئی ویڈیو آپ دیکھ لیں، ورنہ اب تک چاند میں کوئی کالونی بن چکی ہوتی سر. اچھا جی، ٹاک آف دا ٹاؤن آج کل ورلڈ کپ، اچھا اس میں پاکستان کو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان جیت سکتا ہے ورلڈ کپ؟ کہاں تک پہنچے گا؟ ابھی تو میچ بھی 1-2 رہ گئے ہیں. دیکھو جو ہے پاکستان کی ٹیم بہت اچھی ہے، پاکستان کی عوام کا جذبہ بہت اچھا ہے، مگر کوئی نہیں چاہتا کہ اس قوم کا مورال بلند ہو اس ٹائم میں. یہ کوئی کون ہے؟ یہ کوئی کون ہے؟ جنہوں نے ہمیں قبضے میں لیا ہوا ہے، برطانیہ. ہاں ایسا ہی سمجھ لیں آپ، پکڑائی تو کوئی بھی نہیں دیتا تھا. اچھا جی، جبکہ اپنے اعمال سے یہ پکڑے جا رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں. اور یہ میری پچھلے سال سے پیشگوئی ہے کہ جس طرح یہ کرپٹ لوگ سامنے آئے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وڈیرے اور جو ہے جرنیل لوگ سامنے آئیں گے، پھر اس کے بعد ان کے پیچھے جو اصل قوتیں ہیں وہ سامنے آئیں گی. آج کل وہ سامنے آ رہی ہیں. اب جو ہے اس کے زیر تحت جو ہے وہ تو نہیں چاہتے کہ اس قوم کا مورال بلند ہو، یہ جیت کے فخر میں جو ہے وہ کوئی اچھل کود کریں. وہ تو ہمیں جو ہے وہ ہمارے مورال کو کم کرنے کے حوالے سے ہمیں جو ہے مردہ سوچوں میں ڈالنے کے لیے ان کی کوشش ہے کہ ان کے اندر جو آزادی کا یہ شعور لیے پھرتے ہیں نا، یہ خواب خیال ہی ان کے لیے ہو جائے کہ یہ قوم یہ بھیڑ بکریوں کی طرح کبھی آزادی ان کو نہیں مل سکتے، یہ اس آزادی کے قابل نہیں. مگر یہ بتائیے کہ ہم من حیث القوم ایک ایماندار قوم نہیں ہیں، اندر سے بے ایمانی، ہر قسم کی غلط کاری ہم کرنا پسند کرتے ہیں، ہم اصولوں پہ نہیں چل سکتے. اس قوم کے لیے آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ 2 سال کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گی؟ اس سوال کے بارے میں روحانی طور پہ اور جو پریکٹیکلی ایک تجربہ آپ لوگوں کو بھی ہوگا
کہ اس ملک میں در پردہ ایک فکرہ دیا گیا پولیس کو کہ اس تھانے دار کی ترقی ہوگی جو سب سے زیادہ کیس عدالتوں کو دے گا. اب مجھے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ اس خفیہ آرڈر کے زیر تحت یہ نیک معاشرہ تھا، اس کو جو ہے برا بنایا گیا. یہ معصوم لوگ تھے، ان کو کرپٹ بنایا گیا، نجائز کیس ڈالتے ہوئے، لا قانونیت کرتے ہوئے. پھر اسی سلسلے سے جو ہے رشوت کا آغاز کیا گیا، اس رشوت کو ابلائج کیا گیا، اس کو سپورٹ کیا گیا. بس یہیں سے معاشرہ جو ہے ہمارا گندا ہوتا چلا گیا، گندا کرتے چلے گئے. جبکہ جو ہے آج بھی ہم فردن اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس غلاظت سے، اس برائی سے ہماری جان چھڑا، مگر جان نہیں چھوڑ رہی. میرا خیال ہے ہم ایک اور نشست رکھیں گے. اچھا بس آخری سوال کرتے ہیں. دیکھیں جی، ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ہماری خواہش اور دعا وہ پاکستان کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے. لیکن غاطب علی شاد صاحب وہ چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں جو ان کو نظر آ رہی ہیں. جی ہاں، روحانی طور پہ. ہاں، ہماری خواہش بالکل جو ہے، جو ایک روحانی سلسلے کے زیر تحت جو اشارے ہوتے ہیں میں ان کو بیان کرتا ہوں. اچھا، پچھلے انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا تھا، جنگ لگ چکی تھی فلسطین کی اور اسرائیل کی، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا جی کہ یہ جنگ جو ہے یہ ایٹمی جنگ میں بدل جائے گی. اور کل ہی اسرائیل کے ایک وزیر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم حماس پر، ہم غزہ پر ایٹمی بم پھینک دیں گے. تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ایٹمی یہ جنگ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے یا ایٹمی جنگ کی طرف جائے گی؟ اس کی بنیاد جو ہے میں اس چیز سے بیان کروں گا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک تکبر والی قوم ہے، اور جو ہے جس طرح اس کے ساتھ جو ہے انسلٹ والی صورتحال ہو رہی ہے، اور جو ہے کچھ ممالک پیچھے رہ کے اپنے انتقام لے رہے ہیں اس قوم سے، وہ پیچھے ہٹیں گے اسلحہ دینے سے یا اعلیٰ شیری دینے سے، اور نہ ہی یہ قوم اپنے تکبر سے، اپنے اس انسلٹ سے پیچھے ہٹے گی. یہ بالکل جو ہے یہ آنے والے وقت میں جو ہے کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھے گی، اور مزید جو ہے دنیا سے مار کھانے کے حوالے سے جو ہے یہ کوئی ایسا قدم کر بیٹھیں گے. یہ بالکل جو ہے انہوں نے جو ایٹمی حملے کی جو ہے وہ دھمکی دی ہے، یہ ایسا کر بیٹھیں گے. حالات ایسے جو ہے دوسرے ممالک ان کے لیے بنا دیں گے کہ یہ اس صورتحال کی طرف مزید جو ہے مطلب تکلیف اور نقصان کی طرف آئیں، کیونکہ دنیا کے جو اسباب بن رہے ہیں اس سے پہلے جو ہے خدا کی ذات نے بھی تو یہی ان کے لیے کہا ہوا ہے کہ تم پھر ایسا کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ ایسا پھر کریں گے، اور تمہیں جو ہے پوری دنیا سے پھر اکٹھا کر کے ایک جگہ لے آئیں گے. قدرت تو ان کو اکٹھا کر کے لے آئی ہے. اب جو ہے ان کی شرارتوں کے سامنے جو ہے جو حالات و واقعات ہو رہے ہیں، اب جو ان کو بظاہر جو ہے دوستی کی شکل میں جو ہے مطلب ڈیل کر رہے ہیں، مگر وہ اندر سے اپنے سابقہ ماضی کے انتقام لے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ہماری سپریم صورتحال سے ہوا نکالی. انہوں نے جو ہے گرم پانیوں کا ہمیں جھانسا دے کے برباد کیا، ہمیں انہوں نے 9/11 کے سلسلے میں ڈال کے مسلمانوں کے گلے ڈال کے بالکل جو ہے سپریم پاور سے فارغ کیا. یہ تھوڑی سی قوم جو ہے ہم پوری دنیا کو بیوقوف بنائے پھرتے ہیں، وہ اپنے اسی انتقام میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی منافقانہ ڈیل کر رہے ہیں، اور یہ تکبر میں جو ہے مارے جا رہے ہیں. اچھا، مختصر سوال ہمیں درکار ہے. آپ نے کہا کہ عمران خان سر دست مستقبل قریب میں وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جب یہ سارا مسئلہ صاف ہو جائے گا، بحران ٹل جائیں گے، تو پھر عمران خان وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ اس بارے میں 2 سال پہلے سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ لوگ تو عمران خان سے ڈرے ہوئے ہیں. پتہ نہیں عمران خان نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے. عمران خان اپنا کام کر چکا ہے. وہ جو شعور اس نے پبلک کو، انسانیت کو دینا تھا دے دیا. اس نے اپنا جو قدرت کے آن مجھے نظر آتا ہے کہ اس نے اپنا کردار ادا کر لیا ہے. جی بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ کا. اور اس کے بعد جو مجھے نظر آتا ہے نا وہ کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا یہاں. مگر صلاح الدین ایوبی سے آپ کے عرب خوش نہیں ہوں گے. دیکھو جی، میں اس حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس قوم پہ
यहाँ जो गलत लोग हैं खूब डंडा चलाएगा। चलिए जी इसके बहुत साथ बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।